بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب بہن، آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس سچے واقعہ کا نام ہے معصوم یتیم کی دعا۔ معصوم یتیم کی دعا۔ تو دھیان سے سنیں۔ کسی گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا، غریب بچہ۔ جب وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تبھی اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور جب اس کی عمر 3 برس کی تھی تو اس کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ 3 برس کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گیا، نہ ماں رہی نہ باپ رہا۔ وہ اس بھری دنیا میں تنہا تھا، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب اس کی ماں مر گئی تو لوگوں نے کفن دفن کر دیا، سب نے، پورے محلے والوں نے افسوس کیا، مگر اس بچے کو کیا ہوگا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ کیسے پلے گا؟ کیسے بڑھے گا؟ کیسے رہے گا؟ کیا کھائے گا؟ کیا پیے گا؟ اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا، بس سب نے افسوس کیا اور اس بچے کو اس کی جھوپڑی میں تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ 3 برس کا معصوم بچہ جس کا نام عادل تھا، اس کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کا کیا ہوا، باپ کیوں نہیں ہے، ماں کہاں چلی گئی، ماں کو لوگ اٹھا کر قبرستان میں کیوں لے گئے، اسے زمین کے نیچے دفن کیوں کر دیا۔ یہ بات بھی اس بچے کو یعنی عادل کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ ایک ٹک اپنے گھر میں بیٹھا دیوار کو گھورے جا رہا تھا، تبھی وہاں پر ایک عورت آئی۔ جی ہاں زینب بہن، اس محلے میں ایک بدھوا عورت رہتی تھی۔ اس کا خاوند بہت پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ وہ دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اس بدھوا عورت کو اس بچے پہ ترس آیا، رحم آیا۔ گھر جا کر اس نے سوچا اس معصوم بچے کا کیا ہوگا، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے جیے گا۔ اس بچے پہ اس پہ رحم آ گیا، اس بچے پہ اس کو رحم آ گیا، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ تب وہ بدھوا عورت اس بچے کے پاس آئی، کیونکہ اس کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھر لے آئی اور پھر عادل کو پالنے لگی، پوسنے لگی، اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس بدھوا عورت نے عادل کو محلے کے مدرسے میں بھی نام لکھا دیا۔ اب عادل مدرسے میں بھی پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ عادل کو اب ایک ماں مل گئی۔ وہ اپنی ماں کو دھیرے دھیرے، جو اس کی اوریجنل ماں تھی، جو اس کی اپنی ماں تھی، جس کی وفات ہو چکی، اب وہ اسے دھیرے دھیرے بھولنے لگا اور اس بدھوا عورت کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگا۔ عادل پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھا۔ 5 برس کی عمر ہوتے ہوتے وہ پوری قرآن ختم کر چکا تھا۔ وہ اتنی لے میں، اتنی ترنم میں قرآن کی تلاوت کرتا کہ سننے والے سنتے ہی رہ جاتے۔ 7 برس کی عمر ہوتے ہوتے وہ پکا نمازی ہو گیا۔ جی ہاں زینب بہن، 7 برس کی عمر ہوتے ہوتے وہ پکا نمازی ہو گیا۔ وہ ایک وقت کا بھی نماز قضا نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر دن فجر سے پہلے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اب وہ پکا نمازی تھا، پکا اللہ والا بن گیا۔ 7 برس کی عمر میں ہی وہ پکا اللہ والا بن گیا۔ اس کی ماں اس کی عبادت دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی بہت بڑا اللہ والا بنے گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم لیتی، پیار سے گلے لگا لیتی، پیار سے اسے کھلاتی، پیار سے اپنی اولاد کی طرح وہ اسے رکھتی۔ عادل پڑھنے لکھنے میں تو تیز تھا ہی، اس کا دماغ بھی بہت تھا۔ 7 برس کی عمر میں ہی وہ حدیثیں بھی پڑھنے لگا، دینی تعلیم کا مطالعہ بھی کرنے لگا۔ وہ پڑھنے میں بہت تیز تھا اور اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ بڑا ہو کر عالم بنے گا، اور مدرسے کے حافظ مولانا بھی اس پر دھیان دیتے تھے۔ لیکن اس کی بد نصیبی نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب وہ 8 برس کا ہوا تو اسے پالنے والی وہ بدھوا ماں بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ پھر سے اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ پھر بھی اس نے اللہ سے شکایت نہیں کی،
اس نے سوچا، من ہی من سوچا کہ جو اللہ پتھر کے اندر چھپے چھوٹے سے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، پال سکتا ہے، وہ مجھے بھی پالے گا۔ مجھے اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، کیونکہ وہ بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے بھلے ہی ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بچپن میں ہی میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب مجھے یہ پالنے والی ماں بھی چلی گئی، تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کچھ اچھا اگر ہم سے چھین لیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اچھا ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے یا میرے مولا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ 2 دن تک بھوکا رہا، کسی نے اسے کھانے کو نہیں پوچھا، ایک روٹی بھی اسے نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس کے دھیان میں آیا کہ اللہ نے یہ کہا تو ہے کہ وہ جس کے قسمت میں جو لکھا رہتا ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اتنی کوشش تو کرنی ہی چاہیے، باقی کام اللہ کا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک ہاتھ میں قرآن شریف لے کر وہ گھر سے باہر نکلا اور دوسرے شہر میں چلا گیا۔ دن بھر بھوک پیاس سے پریشان وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، اور پھر شام ہوتے ہوتے اسے ایک غیر مسلم سیٹھ کے یہاں نوکری مل گئی۔ سیٹھ نے جب وہ سیٹھ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے نوکری چاہیے، تو سیٹھ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کام پر رکھ لوں گا، میرے پاس 5 گائیں اور 5 بھینسیں ہیں، تمہیں ان گایوں ان بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، بدلے میں تمہیں 3 وقت کا روٹی ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، اگر منظور ہو تو بولو۔ عادل نے سیٹھ کی بات سن کر من ہی من سوچا کہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے پیسے کی ہوس نہیں ہے، مجھے تو بس میرا پیٹ بھرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے وہ راضی ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ کے یہاں رہنے لگا، اس کی گائے اور بھینسوں کی دیکھ ریکھ کرنے لگا، اسے 3 وقت کی روٹی مل جاتی۔ وہ جہاں پر بھینسیں اور گائیں رہتی تھی وہیں اسے سیٹھ نے سونے کے لیے ایک چھوٹی سی چارپائی دی تھی۔ عادل اس بھینس کے طبیلے میں ایک کونے میں صاف جگہ پر اپنا تولیہ بچھا کر، کیونکہ اس کے پاس جائے نماز نہیں تھی تو سیٹھ نے اسے ایک تولیہ دیا تھا، اس تولیے پر وہ نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ ایک دن جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو سیٹھ وہاں آ گیا اور بولا دیکھو بچے، میں ایک غیر مسلم ہوں، ہمارے گھر میں بھجن کی آواز گونجنی چاہیے، ہمارے گھر میں ہمارے بھگوان کی پوجا ہونی چاہیے، نہ کہ تمہارے اللہ کی، اس لیے آج کے بعد نہ تم قرآن پڑھو گے نہ نماز، اگر تم نے قرآن اور نماز پڑھی آج کے بعد میں تجھے بہت ماروں گا۔ تب عادل بولا سیٹھ جی اگر آپ کو ہمارا نماز پڑھنا، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنا آپ کو پسند نہیں ہے تو میں آپ کا یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ تب سیٹھ بولا میں تجھے یہ گھر بھی چھوڑنے نہیں دوں گا اور نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم سے بہتر کام کرنے والا کوئی نوکر ہم کو نہیں ملے گا، تم 3 وقت کی روٹی لیتے ہو اور محنت سے کام کرتے ہو، کسی دوسرے کو کام پہ لگاؤں گا تو وہ اتنی محنت سے کام بھی نہیں کرے گا، پیسے بھی لے گا اور کھانا بھی لے گا، اس لیے تم سے اچھا نوکر ہمیں کہاں ملے گا، اس لیے میں نہ تم کو گھر چھوڑنے دوں گا نہ نماز اور قرآن پڑھنے دوں گا، کیونکہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم چھوٹے سے بچے ہو، میں تمہیں بہت ماروں گا اگر آج کے بعد تم نے نماز پڑھی یا قرآن پڑھا۔ اتنا بول کر سیٹھ وہاں چلا گیا۔ عادل کچھ نہیں بولا، اس نے سیٹھ کی بات انسنی کر دی۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھنے لگا۔ ایک دن پھر وہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو سیٹھ وہاں آ گیا اور نماز پڑھتے پڑھتے ہی اس پر ڈنڈے کی برسات کر دی، اسے اتنا مارا کہ عادل بے ہوش ہو گیا۔ تب سیٹھ اسے اسی حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب عادل کو ہوش آیا تو درد سے اس کا پورا شریر، درد سے وہ چیخ اٹھا، اس کے پورے شریر میں ٹیس سی اٹھ رہی تھی، وہ اٹھا اور پھر
اس نے پیر ہاتھ دھویا، وضو بنایا اور پھر نماز پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ اب سیٹھ اسے جب بھی نماز پڑھتے دیکھتا، قرآن پڑھتے دیکھتا تو کبھی ڈنڈے سے اس کی پٹائی کر دیتا، کبھی جوتے چپل سے اس کی پٹائی کر دیتا، اسے دوا بھی نہیں دیتا، پھر بھی عادل نماز نہیں چھوڑتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، سیٹھ نے اسے اتنا مارا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا، وہ درد سے کراہنے لگا، لیکن اس کے درد پر مرہم لگانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی اس نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، وضو بنایا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سیٹھ وہاں آ گیا۔ اس بار جب سیٹھ نے مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا تو وہیں کھوٹے کے پاس بندھے ایک بڑا بھینسا کھوٹا توڑ کر باہر نکلا اور سیٹھ پر ٹوٹ پڑا۔ سیٹھ کو اٹھا کر پٹکنے لگا۔ سیٹھ کو اتنا اٹھا کر اس بھینسے نے پٹکا کہ سیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا سر بھی پھٹ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس اسے لے جایا گیا، اس کا علاج تو ہو گیا، لیکن نہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جڑ پائی، نہ پیر کی ہڈی، نہ ہاتھ کی ہڈی، یعنی کہ اب وہ سیٹھ پوری طرح سے معذور ہو گیا۔ معصوم پر اتیاچار، یتیم پر جرم کی سزا اسے اللہ نے دے دیا تھا۔ اب وہ معذور بن کر گھر میں بیٹھا تھا، گھر میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی قسمت پر وہ سیٹھ رو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس سیٹھ کا نوجوان بیٹا وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاپا نے تمہیں کہا تھا کہ تم نماز یہاں نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، پھر بھی تو نے میرے اب پاپا کی بات نہیں مانی۔ آج میں تجھے اتنا ماروں گا کہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا، ہاں تو زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اچانک ایک بجلی سی چمکی، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا، یعنی اس کا ہاتھ اب ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے ہاتھ کو لکوا مار گیا۔ اور تو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ کو بھی لکوا مار گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے قدم کو ہلایا تو اس کے قدم بھی نہیں ہل پائے، یعنی اس کے پیر کو بھی لکوا مار گیا۔ اب اس سیٹھ کا جوان بیٹا بھی معذور ہو گیا۔ جب عادل نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ سے بولا، یا میرے مولا، تو غفور رحیم ہے، تو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت تو کرتا ہے میرے مولا۔ آج تو نے میری حفاظت کی، تیرا بہت بہت شکریہ میرے مولا، بہت بہت شکریہ۔ اور پھر وہ شکرانے کی نماز پڑھنے لگا۔ جب سیٹھ نے دیکھا تو اس کا بیٹا لکوا مار گیا، جب سیٹھ نے دیکھا تو اس کے بیٹے کو لکوا مار گیا تو اسے بڑا دکھ ہوا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ عادل کی وجہ سے، اس اللہ کے بندے کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے اور میرے بیٹے کو بھی لکوا مار گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے اس بچے کے ساتھ جرم کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ کسی طرح وہاں پر گھسٹتے پہنچا اور بولا، عادل بیٹے، میں نے تم پر جرم کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کا پچھتاوا ہے، میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے تجھ جیسے معصوم یتیم پر جرم کیوں کیا، آخر کیوں کیا؟ اس کی سزا مجھے تمہارے اللہ نے دے دی۔ بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم اللہ سے دعا کر کے اگر ہمیں ٹھیک کر دو، ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دو، تو میں ایمان لے آؤں گا، میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہو جاؤں گا، میں بھی تمہاری اللہ کو مانوں گا، میں بھی نماز پڑھوں گا، مجھے بھی قرآن پڑھنے سکھانا، میں بھی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بس تم اپنے اللہ سے کہہ کر ہمیں ٹھیک کر دو، ہماری بیماری کو ٹھیک کر دو، ہماری معذوری کو ٹھیک کر دو، ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دو بیٹا، میں ایمان لے آؤں گا۔ بولتے بولتے سیٹھ رونے لگا۔ تب عادل بولا، سیٹھ جی آپ دکھی نہ ہوئیں، آپ اتنا غمزدہ نہ رہیں، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ اللہ مہربان ہے، وہ سب کی دعا سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کی مشکلیں حل کرتا ہے، وہ آپ کی بھی مشکلیں حل ضرور کروں گا، آپ نہ روئیں۔
آپ نہ روئیں، میں نماز تہجد میں آپ دونوں کے لیے دعائیں کروں گا۔ ہاں سیٹھ جی میں دعائیں کروں گا۔ اس کے بعد دوسرے دن جب تہجد کا وقت ہوا، لگ بھگ رات کے 3 بجے عادل بستر سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، وضو بنایا، اس نے 4 رکعت نماز تہجد پڑھی اور سجدے میں گر کر اللہ سے ان دونوں باپ بیٹوں کی معذوری دور کرنے کے لیے دعا مانگنے لگا۔ اس نے کہا، یا میرے مولا، یا میرے پروردگار، تو غفور الرحیم ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کی پریشانی کو جانتا ہے، سب کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ یا میرے مولا، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ یا اللہ، یا میرے مولا، تو سچے دل کی دعا رد نہیں کرتا۔ یا میرے مولا، تو میری دعا قبول کر لے میرے مولا، میری دعا قبول کر لے اور ان دونوں باپ بیٹوں کو ٹھیک کر دے میرے مولا۔ یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اور یہ دونوں ایمان لے آئیں گے تو شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا اور تمہارا بول بالا ہو جائے گا۔ یا میرے مولا، یا میرے مولا، آپ ہماری دعا کو قبول کر لو، آپ ہماری دعا کو قبول کر لو۔ بولتے بولتے وہ رونے لگا، عادل ہچکیاں لے کر رونے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور دیکھا تو سیٹھ اور سیٹھ کا لڑکا اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ان دونوں کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ سیٹھ نے کہا، بیٹا تمہارے اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری بات سن لی۔ دیکھو ہم ٹھیک ہو گئے، ہمارا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا، جسے کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہ کر پایا اسے تمہاری دعا نے ٹھیک کر دیا۔ ہاں میرے بیٹے، ہاں آج ایک معصوم یتیم کی دعا رنگ لائی، آج ایک معصوم یتیم کی دعا تمہارے اللہ نے سن لی، آج ایک معصوم یتیم کی دعا رد نہیں ہوئی، آج ایک معصوم یتیم کی دعا عرش تک پہنچ گئی اور اللہ نے قبول کر لیا۔ تمہارا اللہ بہت بڑا ہے بیٹا، بہت بڑا، اور تو بھی عمر سے بھلے ہی چھوٹا ہے لیکن نیکی میں، عبادت میں، اعمال میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ تمہارے آگے تو بڑے بڑے بزرگ بھی چھوٹے ہیں۔ ہاں بیٹا، ہاں تو اللہ والا ہے، تو بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تمہاری دعا تمہارے اللہ نے قبول کر لی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اللہ معصوم یتیم کی دعا رد نہیں کرتا۔ بیٹا آج تم ہمیں کلمہ پڑھا دو، آج سے ہم بھی ایمان لے آئیں گے، آج سے ہم بھی کلمہ والے ہو جائیں گے، آج سے ہم بھی تمہارے اللہ کی عبادت کر دیں گے۔ تب عادل بہت خوش ہوا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر بجا لایا، اور سیٹھ کو اور پھر سیٹھ کے بیٹوں کو اس نے کلمہ پڑھایا۔ پھر سیٹھ کی ماں اور سیٹھ کی بیٹی یعنی سیٹھ کا پورا گھرانہ ایمان لے آیا، اس کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ عادل بہت خوش ہوا۔ تو زینب بہن، دیکھا آپ نے، ایک معصوم یتیم کی دعا نے 4 غیر مسلموں کو ایمان میں داخل کر دیا، غیر مسلم کو بھی مسلمان بنا دیا۔ معصوم یتیم کی دعا نے، سچے معصوم یتیم کی دعا نے غیر مسلم کو مسلمان بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی بھائی، سچ میں کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ معصوم یتیم کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی معصوم یتیم پر جرم نہ کریں، ورنہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بہت بڑا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی کسی معصوم یتیم پر جرم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں زینب بہن، آپ نے صحیح کہا، کسی کو بھی معصوم یتیم پر جرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی معصوم یتیم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔